ویلکم ٹو ورلڈ 24۔ میں ہوں زاہد حسین اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ریاض محمد خان صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں اور ان کا تجربہ پاک چائنا پالیسی میں بہت گہرا رہا ہے۔ 15 سال سے جو ہے مختلف اس میں منسلک رہے ہیں چائنا پالیسی کے ساتھ، اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گی نسیم زہرا۔ میں شروع کرتا ہوں ریاض صاحب، ابھی آپ نے تقریر سنی، کافی چائنیز پریزیڈنٹ کی بہت ہی کوشش تھی، اسٹیٹس مین لائک اسپیچ معلوم ہوتی ہے۔ جی ہاں، بالکل یہ بہت اہم اسپیچ تھی، اور اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاک چین دوستی کا رشتہ ہے اس کا بڑا مضبوطی کے ساتھ اعادہ کیا گیا ہے، تو یہ ری افرمیشن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو اس اسپیچ کا فوکس تھا وہ بنیادی طور پر اکنامک کوآپریشن کے بارے میں تھا، اور یہ بھی کہوں گا کہ جو اکنامک کوریڈور کی بات ہوئی اور دوسرے چیزوں کی بات ہوئی، وہ اس وقت ایک چائنا کی جو اوور آل پالیسی ہے کہ وہ اپنی معیشت کو تمام ایشیا کی معیشت کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے۔ ان کی تقریر میں جو کہ جس طرح سے انہوں نے ساؤتھ ایشیا کا مستقل ذکر کیا کہ ساؤتھ ایشیا کی مطلب اکنامک کوآپریشن، اسٹیبلٹی، تو اس کے پورا ایک ساؤتھ ایشیا کانٹیکس میں بات کر رہے تھے۔ ساؤتھ ایشیا کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو چین کی یہ پالیسی ہے کہ ایشیا کے ساتھ اپنے معیشت کو مربوط کیا جائے، تو اس میں جو ساؤتھ ایشیا ہے وہاں پر 2 کوریڈورز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو میانمار، ایک میانمار، انڈیا، بنگلہ دیش وہ ہے، دوسری کوریڈور یہ پاکستان کی کوریڈور ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ مواقع ماضی میں کھو چکے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ جو تھی وہ پاکستان کے اندر جو ایک شدت پسندی اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا ایک دور آیا ہے، شاید ہم اس کو اب پیچھے امید ہے کہ ہم اس سے نکل آئیں گے اور اب جو مواقع ہیں ان کو ہم اویل کر سکیں گے۔ اچھا نسیم، آپ نے بھی تقریر سنی، خاصی اہم تقریر تھی چائنیز صدر کی، اور اس میں 2-3 چیزیں خاصی نمایاں تھی جب یہ بات کر رہے تھے ریاض محمد خان صاحب سے، کہ جو ہے بنیادی طور پہ زور تھا وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا۔ جی آپ کیا ہے؟ جی نسیم۔ ہاں زاہد، یقیناً میرا خیال ہے کہ تھرسٹ تو پورا اکنامک تھا، جیسے بھی آگے سے جیسے کہ یہ ایکسپلین کر رہے تھے خود بھی، ایک تو بہرحال پریزیڈنٹ بھی ایکسپلین کر رہے تھے اور چائنیز پریزیڈنٹ اور ریاض محمد خان صاحب بھی ایکسپلین کر رہے تھے، لیکن جو اہم چیز ہے میرا خیال ہے اس تقریر میں انہوں نے بڑا کلیئرلی ایک جو ان کی اپنی گلوبل ویژن ہے وہاں سے کہ جو ان کی گلوبل ویژن ہے اس میں ان کا جو دیکھیں نا 2-3 چیزیں، ایک انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پراسپیرٹی جو ہے اپنے لوگوں کے لیے اس پر ہم نے کام شروع کیا اور بہت حد تک ہم نے اچیو کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری پراسپیرٹی ہے وہ لنکڈ ہے گلوبل پراسپیرٹی سے، اور ہم جو اپنا نیبرہڈ ہے اور بیونڈ، ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر یہ کلیکٹیو پراسپیرٹی ہوگی تو بات آگے بڑھے گی۔ اور ایک بڑا فکرہ اہم تھا ان کا یہ کہنا کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جتنا بھی بڑا کوئی ملک ہو وہ بیلیجرنٹ ہو، یعنی کہ وہ جنگجو طبیعت کا ہو، تو وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ وائل ریاض محمد خان صاحب ہمیں یہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں اباؤٹ یہ جو پروجیکٹ ہے، اور وہی اہم ہے ہمارے لیے، میرا خیال ہے کہ وہ جو سیاق اور سباق ہے اس رشتے کا پاکستان چین کا، جس میں کہ چاہے ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، چاہے ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، چاہے یہ کہ ہمارے ٹریڈ پرسیپشن کسی حد تک جو ہے گلوبل لیول پہ وہ ایک ہے، چاہے ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ، اور ریاض صاحب تو بیٹھے آپ کے ساتھ یہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی مرتبہ زاہد ہمیں مشکل ہوئی یو این میں جب ایسی چیزوں پہ جس پہ کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ چائنیز بھی اتنے خوش تھے، لیکن چائنا پھر بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم ریاض محمد خان صاحب سے سنیں کہ یہ چائنا نے ہمیں کتنے مشکل وقتوں میں ہمارا ساتھ دیا، اینڈ دیئرفور اٹ از اونلی نیچرل کہ ایسے ملک کے ساتھ ہمارا ایسا رشتہ بنے۔ یہ اس کا جو 1+4 کی بات کی جا رہی ہے انرجی کا اور گوادر وغیرہ کا، تو آئی تھنک اوور ٹو ریاض ٹیل اس مور اباؤٹ دس۔ ریاض صاحب، ایک جیسے آپ میرے خیال آپ کا تو بہت گہرا تعلق رہا ہے پوری چائنا کے ساتھ تعلقات میں،
تو اس میں ایک بنیادی چیز جو نظر آتی ہے، اسٹریٹجک ریلیشن شپ پاکستان اور چائنا کے تو بہت پرانے ہیں، لیکن اب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فوکس جو ہے پوری طرح میں نہیں کہوں گا کہ شفٹ ہو گیا ہے، بلکہ فوکس زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ پہ، اکنامک کوآپریشن پہ. جی یہ اکنامک کوآپریشن کے اوپر بھی فوکس کافی عرصے سے ہے، لیکن اب یہ زیادہ کانکریٹائز ہوتا چلا جا رہا ہے. میں مختصراً صرف ایک بات کہوں گا جو کہ نسیم زہرا نے کہی ہے کہ چین کی پالیسیز 1980 کی دہائی سے تبدیل ہونی شروع ہو گئی، اور اس کے اندر انہوں نے بنیادی ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں 4 ماڈرنائزیشنز کرنی ہیں تاکہ پراسپیرٹی حاصل ہو سکے، اور انہوں نے اپنی تمام پالیسیز اس کے ماتحت کر دی. اور اس کا جو ان کی خارجہ پالیسی تھی اس پر اثر یہ تھا کہ ہم اپنے نیبرہڈ میں جو ہے وہ امن چاہیں گے، اور دوسری چیز یہ کہ ہم مغرب کے ساتھ جو ہے وہ بہتر تعلقات اور اوپن اپ ہوں گے. تو یہ 2 چیزیں ہیں، یہ ابھی تک جو ہیں وہ پالیسیز اس پر کاربند ہیں، اور چین جو ہے وہ اس کی ترقی جو ہے وہ تو ایک معجزے سے کم نہیں ہے جو آپ نے دیکھا. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے بھی کافی مواقع تھے، لیکن یہ جو ہماری سیکیورٹی سچویشن تھی اس کی وجہ سے ہم ان مواقع سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے حالات بہتر ہوتے تو کم از کم 10 گنا زیادہ انویسٹمنٹس جو ہیں یہاں پر آئی ہوتی. 2 چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں اگر ہم یہ جو موقع پیدا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ایک تو سیکیورٹی سچویشن بہتر کرنی ہوگی جو امید ہے کہ ہو جائے گی، اور دوسرے جو ہے وہ بہت ایفیشنٹ فالو اپ، کہ آپ کو یہ جو مختلف پروجیکٹس ہیں، اور پروجیکٹس جو ہیں اس میں انرجی کے پروجیکٹس ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں، دوسرے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں جو کہ کوریڈور سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہیں. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ چین سے آ سکتی ہیں. چین جو ہے اس وقت جہاں تک کہ کیپٹل کا تعلق ہے فار انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، وہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے سب سے زیادہ اہم سورس ہے. تو یہ کہا جاتا ہے اکثر کہ جو ہے دس ول بی گیم چینجر، بلکہ ہمارے احسن اقبال جو ہیں پلاننگ کے منسٹر، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ فیٹ چینجر ہو سکتا ہے. دیکھیے گیم چینجر ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 20 سال پہلے ہم یہ کہتے تھے جب یہ جو وسطی ایشیائی ممالک آزاد ہوئے کہ پاکستان از گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا، اور وہ بھی ہم سمجھتے تھے کہ اس سے کافی ہمیں فائدہ پہنچے گا. لیکن اس وقت اگر وسطی ایشیا کو دیکھیں تو وہاں تمام ممالک ہیں سوائے پاکستان کے، کیونکہ افغانستان کے حالات جو تھے وہ تبدیل نہیں ہو سکے. اسی طریقے سے یہ جو کوریڈور ہے، اس کوریڈور کا ایک جو بڑا اہم حصہ ہے وہ کراکورم ہائی وے ہے. کراکورم ہائی وے کے اوپر 2006 میں یہ معاہدہ ہوا کہ اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا، لیکن اب تک اس کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے. جب تک کراکورم ہائی وے کے اوپر 40 فیٹ کنٹینرز نہیں چل سکیں گے، آپ کی یہ کوریڈور جو ہے یہ اس کی اہمیت اس طرح سے نہیں ہوگی جس کا مقصد نہیں. جی وہ اہمیت ہو ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا بائی لیٹرل ٹریڈ دیکھ لیجئے. بائی لیٹرل ٹریڈ کا میرا خیال ہے 2% یا 3% حصہ جو ہے وہ کراکورم ہائی وے کے ذریعے ہوتا ہے. باقی سارے کا سارا ٹریڈ جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہو رہا ہے چین کے ساتھ. لہذا یہ اس چیز کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں کراکورم ہائی وے کو بہت ٹھیک کرنا پڑے گا اور بہت ساری چیزیں کرنی. ایک اور بات جو کہ تقریر میں بھی بہت ایمفیسس کیا گیا تھا، اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں اکنامک کوریڈور کی تو ایک کہتے ہیں ریجنل کنیکٹیویٹی، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ چائنا اور پاکستان سے جو ہے اس میں کنیکٹیویٹی ہوگی، بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے کہ جو الٹیمیٹلی جو انہوں نے بات کی کہ جو پہلا جو کوریڈور جو میانمار، بنگلہ دیش اینڈ انڈیا کے ساتھ ہے، پھر دوسرا جو ہے یہاں بن کے آتا ہے دیٹ ول گو اپ ٹو، جس میں افغانستان آگے چل کے جو ہے سینٹرل ایشیا تک بھی جو ہے اس کی وسعت ہو سکتی ہے. تو اس کا ریجن پہ پورا کتنا فرق پڑے گا اگر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پے تکمیل تک پہنچتے ہیں؟ جی یہ جو آپ ریجن کی کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں جس میں ساؤتھ ایشیا جو ہے اس کی بات آپ نے کی ہے، تو وہ مستقبل کی بات ہے. اس کے اندر مسائل ہیں، پاکستان انڈیا کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے. لیکن یہ جو کوریڈور ہے چائنا پاکستان کوریڈور، اس کی اپنی ایک علیحدہ حیثیت ہے. یہ اگر ہم انڈیا کو اس سے ابھی اس میں شامل نہ بھی کریں، کیونکہ اس میں 2 چیزیں ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ اس کو بنیادی طور پہ انرجی کوریڈور کے طور پر بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. گوادر جو ہے وہ اگر ڈیولپ ہو جاتی ہے تو جو چین کے افغانستان میں انٹرسٹ ہیں، مثلاً آئرن اور ہے، کاپر اور ہے، اس کے اگر ذخائر جو ہیں ان کو ڈیولپ کرتا ہے چین، تو اس کو کہاں سے لے کر جائے گا؟ وہ گوادر سے لے کر جائے گا یا کراکرم ہائی وے سے لے کر جائے گا؟ چائنا کے بیچ میں بہت فرق پڑے گا تجارت میں، خاص طور پہ 2 پروونسز جو کہ آپ کے بارڈر ایریاز میں ہیں، جو کہ ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ کہلاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک ایکسس مل سکتا ہے. جی، جب سنکیانگ میں سرپلس، ایکسپورٹیبل سرپلس ہوگا تو نیچرلی ایک پریشر ہوگا کہ یہ جو کوریڈور ہے یہ بھی ساتھ ساتھ اس کے ڈیولپ ہو. لیکن اس وقت جو سنکیانگ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی تھوڑی تجارت ایک تو سینٹرل ایشیا کی طرف ہے، اور دوسرے چین کی جتنی بھی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں وہ اس وقت ایسٹرن سی بورڈ کے اوپر ہیں، یا کچھ مڈل کے اندر بھی شروع ہو گئی جیسے سیچوان وغیرہ. لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب گوادر کی بات آتی ہے تو خاصی ایک باہر ایک کنٹروورسی سے شروع ہو جاتی ہے کہ جو ہے گوادر شاید اس کا مقصد کچھ اور ہے. دیکھیے یہ سب ایک نفسیات کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بعض لوگ ہیں جو ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جی وہاں نیول بیس دیں گے یا کچھ دیں گے. بات ایسی نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ چین کے لیے جو ہے اس وقت انڈین اوشن سے زیادہ اہم جو ہے وہ ہے جس کو کہ ساؤتھ چائنا سی اور ایسٹ چائنا سی کہتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کے وہ وہاں پر ہیں، اور جس کو ایشیا پیسیفک سی بورڈ کہا جاتا ہے وہ چین کے لیے سب سے زیادہ اہم اور پرائرٹی کا ایریا ہے. لہذا یہاں پر وہ اپنی کوئی نیول بیس قائم کر کے کیا مقاصد جو ہے وہ حاصل کریں گے؟ بنیادی طور پر گوادر کے لیے درخواست جو تھی وہ ہم نے دی تھی، اور ہم نے بنیادی طور پر اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ وہاں پر کوئی نیول بیس قائم کرنے کا تھا، بلکہ ہمارے اپنی نیوی کے جہاز آ سکتے ہیں، لیکن وہ سیکنڈ پورٹ کی حیثیت سے ڈیولپ سیکنڈ پورٹ کی حیثیت سے کرنا چاہتے تھے، جو کہ نہیں ہو سکا کیونکہ اس کا جو ہنٹر لینڈ تھا، جو ہم سمجھتے تھے کہ وسطی ایشیا ہوگا اور افغانستان ہوگا، وہ ابھی تک ایک اور بات ڈیولپ بھی کہ نہیں ہو دیکھیں سکا. ایک اور خاصی اہم اس میں پوری تقریر میں نظر آئی، یعنی کانفلکٹ کی کہیں بات نہیں ہوئی. حالانکہ چائنا کی اس وقت جو ہے خاصے کشیدگی بھی پائی جاتی ہے چائنا پیسیفک ریجن میں. اس کے علاوہ ہندوستان کے ساتھ بھی ان کی تعلقات اچھے بھی ہیں، اور تھوڑے سے جو بارڈر کی بھی کلیش نظر آتے ہیں. لیکن یہ کہ پوری تقریر میں we have not heard a single word about any conflict. چینیوں کے اپنے ذہن میں جو ان کی اوور آل پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہے، اور وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا وہ وہی ہے کہ ابھی ان کو بہت عرصے تک ڈیولپ کرنا ہے فور ماڈرنائزیشن، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ ان کا جو نیبرہڈ ہے اس کے اندر امن ہو، اور دوسرے یہ کہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ کسی حد تک نارمل رہیں. اور پھر تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو معاشی یہ معیشت کے تعلقات ہیں، اکنامک کوآپریشن، ٹریڈ، انویسٹمنٹس، یہ جو ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں. آپ کو جیسے اندازہ ہوگا کہ اس وقت صرف امریکہ کے ٹریجری بانڈز میں چائنا کی انویسٹمنٹ $1.5 ٹریلین and they are sitting on another $3 trillion جو ہے ان کے پاس ریزرو جو ہے پڑے ہوئے. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی، افغانستان، یہ ایک اس کا ذکر بھی آیا تھا افغانستان کی اسٹیبلٹی میں، اور چائنا نے میرے خیال اب خاصا جو ہے تھوڑا سا پروفائل اپنا بڑا کیا ہے، اور پہلے جو ہے میرا خیال یہ کہ اس حد تک ہم نہیں دیکھتے تھے، جس میں انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ they can also help in resolution جو ہے وہاں افغانستان کے جو ساتھ طالبان اور حکومت کے جو ہے اگر مابین کوئی مفاہمت ہوتی ہے تو اس میں بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے خاصا ایک اہم ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے اس ریجن. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ چین جو ہے وہ اب کچھ اپنا رول اس میں ادا کرے گا. چین ہمیشہ افغانستان میں امن چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے بنیادی ذمہ داری وہ جو وہاں پر ایکٹیو کنٹریز تھیں جس میں کہ پاکستان بھی شامل ہے، تو وہ ذمہ داری وہ سمجھتا تھا کہ ان پر عائد ہوتی ہے، اور وہ بنیادی طور پر ایک خواہش رکھتا تھا، اور جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا وہ مدد کے اعتبار سے، ایک لحاظ سے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، مدد کے اعتبار سے، جی ہاں، وہ ضرور انہوں نے مدد کی ہے وہاں پر.
انویسٹمنٹ کے لحاظ سے آئینک فیلڈ جو ہیں وہ ان کا پہلا ایک بڑی انویسٹمنٹ تھی، سب سے بڑا لیکن لیکن وہ ابھی تک جو ہے اس کو ڈیولپ نہیں کیا جا سکا کیونکہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن چائنا کتنا رول پلے کر سکتا ہے جو بات ہو رہی ہے مفاہمت؟ جی چائنا جو ہے وہ رول پلے کر سکتا ہے کیونکہ چائنا پہ ایک تو اعتبار بھی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ طالبان جو ہیں وہ بھی ان کی بات سنیں گے، بھئی دنیا کہہ رہی ہے، صرف امریکہ نہیں کہہ رہا بلکہ پاکستان بھی یہ چاہتا ہے، چین بھی یہ چاہتا ہے، جو دوست ہیں۔ انفیکٹ امریکہ بھی جو ٹیسٹلی سپورٹ کیا ہے چائنا کے رول کو یہاں پہ۔ تو بہرحال چیز یہ ہے کہ ان کو بھی ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ جو ایک جنگ و جدل ہے ہمیشہ چلنے والی بات، یہ کہیں بھی افغان جو قوم ہے اور افغانستان ہے اس کو کہیں بھی نہیں لے جائے گی سوائے تباہی کی طرف اور سوائے خرابی کی طرف۔ اور جتنی بھی ہم بات کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ کچھ چین سے کی بات سنیں، ہماری بات بھی سن لیں، اور اس کے بعد کچھ حالات اب تبدیل ہو رہے ہیں اور اس تبدیلی جو ہے اس سے وہ بھی کچھ تھوڑا فائدہ اٹھائیں۔ ہاں، لیکن ابھی دو ڈیلیگیشن بھی جا چکے ہیں وہاں طالبان کے، جن سے ملاقات بھی ہوتی رہی ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ جب تک جو سلک روڈ کا ہو یا جو اکنامک کوریڈور کی بات آتی ہے، جو ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات آتی ہے، اس وقت تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ افغانستان میں کسی حد تک یہ امن نہیں ہوتا ہے۔ جی دیکھیے، افغانستان میں اگر امن نہیں ہوگا تو اس کا ڈائریکٹ جو اثر ہے وہ پاکستان کے اوپر ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر اگر سیکیورٹی کی سچویشن بہتر نہیں ہوتی تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ پائے تکمیل تک پہنچنی مشکل ہوں گی۔ ایک اور مسئلہ جو پاکستان اور چائنا کے درمیان رہا ہے وہ یہ ہے دہشت گردی کے واقعات۔ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جب تک اگر یہ یہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، دہشت گردی کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا اثر تقریباً تمام چیزوں پہ پڑتا ہے، خاص طور پہ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ۔ تو چائنا کے ساتھ جو ہے ایک اور بھی چیز آتی تھی کہ جو وہاں پہ سنجیانگ میں خاص طور پہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے، تو اس کا ایک تانے بانے اکثر دکھا جاتا تھا کہ یہاں سے بھی ملتے ہیں، نارتھ ویسٹان ساؤتھ ویسٹان میں ان کے لوگ آ کے ٹریننگ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ فیکٹر جو ہے کس حد تک اب کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، اس میں پاکستان کی جو پالیسی ہے بڑی ہی واضح رہی ہے، اور اس کے اندر ہم چین کے ساتھ مکمل اور پورا تعاون کرتے ہیں۔ اس کی دراصل ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ یہ ہے کہ ETIM، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، ان کے لوگ جو تھے وہ جس وقت سوویت یونین تھا تو یہ وسطی ایشیا میں تھے۔ اس کے بعد جب سوویت یونین ختم ہوا تو اس کے بعد یہ لوگ جو تھے، یہ جب افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہوئی اور طالبان آئے تو یہ وہاں پر آ گئے۔ جب امریکی انٹرونشن ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ لوگ موو کر کے وزیرستان میں آ گئے اور پاکستان کے جو دوسرے ایریاز میں۔ لیکن اس وقت سے یعنی 9/11 کے بعد سے پاکستان کا چین کے ساتھ جو ہے اس معاملے میں پورا تعاون ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر یہ لوگ جو ہیں کسی قسم کا سنکیانگ میں خلفشار پیدا کر سکیں، اور میرا خیال ہے چینی جو ہیں وہ کم از کم اس بات کو سمجھتے ہیں اور مطمئن ہیں کہ پاکستان انفیکٹ ابھی میں نارتھ ویسٹان جب گیا تھا آپریشن کے بعد جب شروع ہو چکا تھا تو ایک کافی دلچسپ بات وہاں معلوم ہوئی کہ وہاں پہ ETM کے تقریباً 200 سے زیادہ جو ہے وہ لوگ تھے وہاں موجود، جبکہ نارتھ ویسٹان میں آپریشن ہوا، یقینی طور پر انہیں بہت سارے مارے بھی گئے تھے۔ تو اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے کنسرن بجا تھے ایک لحاظ سے کہ یہ کنسرنز تو بجا ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ تاریخ یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے افغانستان میں آئے، پھر افغانستان کے بعد یہ یہاں پر آ گئے، تو وہ لوگ تو موجود تھے لیکن ان کے خلاف آپریشن جو ہے وہ تو کچھ ہوتے رہے ہیں، ادھر ادھر سوات میں ہوا، ساؤتھ وزیرستان میں ہوا، لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف یہ لوگ بلکہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی نارتھ وزیرستان شفٹ کر جاتے تھے یا کہیں اور چلے جاتے تھے۔ تو اب جو ہے ایک مکمل آپریشن ہو رہا ہے فاٹا میں، تو یعنی امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اس مسئلے سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی۔ اب گوادر کا جو مسئلہ ہے، جو پورٹ کا ڈیولپمنٹ، اس کا بھی ایک تعلق یہ امن عامہ کے مسئلے سے ہے۔ بالکل، تو وہاں پہ بھی جو ہے خاصی تھوڑی سی ایک یعنی انسرجنسی تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ دہشت گردی کے واقعات ایسے ہوئے تھے جس میں چائنیز ورکرز کو براہ راست نشانہ بھی بنایا گیا۔ تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ان حالات کو کس طرح سے ایک حد تک قابو کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے آپ کی بات۔ دیکھیے، چینی جو ہیں وہ انویسٹمنٹس بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چینی ورکرز، انجینئرز وغیرہ جو ہیں، یہاں پر جو مشکلات ہیں
کیونکہ یہاں کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے کہ جیسے گوادر میں جتنے کہ ان کو دوسری جگہ پر میسر آ سکتے ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یا دوسری جگہ جہاں چینی جو ہیں بڑی بڑی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، لیٹن امریکہ ہے دوسری جگہ، لیکن اس کو بھی وہ جھیل لیں گے۔ لیکن اگر زندگی کو خطرہ ہو تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، معاملہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک یہاں قصہ بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ پاکستان 2003 میں معاہدہ ہوا، پہلا ملک تھا پاکستان ساؤتھ ایشیا میں کہ پاکستان واز ڈکلیئرڈ ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن فار دا چائنیز، کیونکہ اس کے بعد ہی ٹورسٹ آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 7 کمپنیاں تھیں جو کہ تیاری کر رہی تھیں کہ وہ پاکستان جائیں گے، اور خاص طور پہ یہ جو گندھارا وغیرہ کے اور بدھسٹ ایریاز ہیں، بہت اٹریکشن تھی کہ اس کو دیکھیں گے اور وہاں پر ہوٹلز بنائیں گے اور دوسری سہولتیں جو ہیں وہ فراہم کریں گے۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ 2004 میں یہ گوادر میں واقعہ ہوا، 4-5 جو چینی انجینئرز تھے وہ ان کو مار دیا گیا۔ 7 کی 7 جو کمپنیز تھیں انہوں نے 2 ہفتے کے اندر اندر اپنے پروگرام سارے کینسل کر دیے۔ اس وقت چینی جو ہیں وہ ملینز کی تعداد میں جو ہیں وہ باہر ان کے ٹورسٹ جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 2003 سے اب 12 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، چین سے ٹورسٹ جو ہیں یہاں نہیں آتے، تجارت کے لیے آتے ہیں لوگ، دوسرے کاموں کے لیے آتے ہیں، لیکن ٹورسٹ کے طور پہ۔ اب کیٹو کے علاقہ یا جو تمام اس میں جو ہے خود کراکرم ہائی وے کے آس پاس جو ایسی جگہ موجود ہے جو کہ بہت زیادہ اٹریکشن ہو سکتی تھی، یہ بدقسمتی رہی۔ ایک اور جو چیز آ رہی ہے جس میں جو ہے پائپ لائن کی جو ہے، جو گیس پائپ لائن کی جو ایران سے جو ہے، ایران کی طرف سے تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن ایک مسئلہ جو یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے موجود کہ جو ہے ہماری طرف کوئی پائپ لائن ابھی تک مکمل نہیں، اس کے فائنانسنگ کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک بات آ رہی ہے کہ $2 بلین پاکستان کو چاہیے، تو یہ لگ رہا ہے کہ چائنا شاید اس میں انٹرسٹڈ ہو، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کو پھر چائنا تک بھی لے جایا سکتا ہے۔ اس میں اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایران کے اوپر جو سینکشنز تھیں وہ ایسی تھیں کہ کوئی بھی دنیا کی کمپنی اس میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ان چین کی کمپنیاں ہوں یا روس کی کمپنیاں ہوں، ان کے تعلقات جو ہیں وہ امریکہ کی کمپنیز کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر اگر وہ اس میں انویسٹ کرتے تو ان کے مفادات کے اوپر زد آتی تھی، لہٰذا وہ جھجکتے تھے۔ اب دیکھیے وہاں پر بھی حالات بدل رہے ہیں، امریکہ اور ایران کے اندر معاہدہ جو ہے وہ ایک حصہ تو اس کا ہو چکا ہے، اب جون کے اندر دوسرا حصہ بھی ہو جائے گا، اور اگر یہ سینکشنز اٹھ گئیں تو مجھے بالکل توقع ہے کہ چینی کمپنیز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گی، اور یہ حصہ جو ہے یہ بھی مکمل ہو سکے گا۔ اچھا ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو ہے یعنی جو افریقہ میں چائنا بہت حد تک وہاں پر ہر جگہ انویسٹمنٹ بھی ہے ان کی، بہت سے اور جو ہے پروجیکٹس میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ایک بات ہے کہ چائنا جو ہے بنسبت دوسرے ممالک کے جو ہے جو جس قسم کے ذرا انتشار جہاں ممالک میں، اس میں بھی جو ہے انہوں نے اس کے اپنے کام کبھی بند نہیں کیا ہے۔ جی، انتشار جن ممالک میں ہوتا ہے وہاں کام تو بند نہیں کرتے، لیکن میرا خیال نہیں کہ افریقن ممالک جو ہیں جہاں پر کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہاں پر چائنیز جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے ہوں، وہ جو ان کی آپس کی خانہ جنگی ہوتی ہے، لیکن بہت ساری جہاں پر انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہیں، لیٹن امریکہ ہو یا افریقہ ہو، وہاں پر حالات جو ہیں زیادہ تر علاقوں میں حالات جو ہیں وہ بہتر ہیں۔ نائجیریا میں بھی جو ساؤتھ ہے وہ ساؤتھ نسبتاً وہاں پرامن ہے، جو خلفشار ہے بوکو حرام وغیرہ کا، وہ جو مسلمان علاقے ہیں شمال کے، سوڈان میں ساؤتھ میں ہے، وہاں پر کافی پرانے ان کے آئل میں انٹرسٹ ہے۔ اچھا ایک اور چیز بھی آتی ہے، آپ کا جو ہے چائنا میں جو ہے میں خیال شروع سے آپ دیکھتے آئے ہیں جو پاکستان اور چائنا کی درمیان کوآپریشن دوستی جس طرح سے بڑھی ہے، تو میں خیال یہ کہ آپ کی پہلی پوسٹنگ شاید وہیں چائنا میں تھی۔ جی، میرا کوئی 15 سال کے قریب کا عرصہ ہے جو چین کے سے متعلق امور پر میں کام کرتا رہا ہوں۔ میری پہلی پوسٹنگ 1970 سے 1973 تک وہاں پر تھی، اس کے بعد میں چائنا ڈیسک جو تھا وہ دیکھتا تھا 1978 تک، اس کے بعد میں ایمبیسڈر رہا 2002 سے 2005 مختلف حالات سے جو ہے، بالکل مختلف حالات تھے وہ، اور پھر میں ایز فارن سیکرٹری بھی جو چین کے معاملات تھے ان کو دیکھتا رہا۔
بلکہ میری اپنی زندگی کا جو سب سے زیادہ پروڈکٹیو پیریڈ تھا وہ جب میں ایمبیسڈر تھا وہ تھا، یا جب میں چینی معاملات کو یہاں پر دیکھتا تھا، کیونکہ زبان پہ بھی آپ کو جو ہے ایک حد تک زبان مجھے کچھ تھوڑی بہت آتی ہے۔ اچھا، جب لیکن ایک چیز جو نسیم زہرا نے بھی کہی تھی کہ جی وہ پہلے UN کے اندر انہوں نے جو ہماری حمایت وغیرہ کی، اس ضمن میں آپ سے صرف ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ چینیوں نے بڑا ایک سخت فیصلہ کیا ہمارے حق میں۔ 71 کی بات، یہ 72 کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی ہاں، 71 کے بعد جب فال آف ڈھاکہ کے بعد جو حالات بنے، تو اس وقت چین جو تھا وہ چین ان کی سیٹ یونائٹڈ نیشنز میں بحال ہو گئی تھی، تو یہ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر بن گئے تھے، اور چین نے ہمیشہ ویٹو کی مخالفت کی، اور وہ یہ کہتے تھے، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ویٹو کی وجہ سے چین جو ہے اپنی سیٹ نہیں حاصل کر سکا تھا، لیکن پہلا ہی جیسے ہی انہوں نے اپنی سیٹ سنبھالی تو یہ جو واقعہ تھا یہ ہوا، اور اس میں ہمیں ضرورت پڑی کہ وہ ہماری مدد کریں، اور اس وقت چینیوں نے جو تھا بنگلہ دیش کو کی جو ایڈمیشن تھا اس کو بلاک کیا، اور انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش اسی وقت اس کو سیٹ مل سکے گی اقوام متحدہ کی جب POWs جو ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلا ویٹو جو تھا چین کا وہ پاکستان کے حق میں تھا، پاکستان کے حق میں تھا، حالانکہ یہ ایک میں جس کو کہوں گا کہ بڑا ڈسٹیسفل ڈیسیجن تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے لیا، اور یہ چیز جو ہے یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت دور تک جائیں گے، لیکن اس کی ایک چیز اور بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ 71 میں جب واقعات ہوئے اور جنگ ہوئی تو اس کے اندر چینی جو تھے انہوں نے فزیکلی مداخلت نہیں کی، لہٰذا وہ ایک لمٹ ہے، اور یہ دوسری لمٹ ہے جس میں کہ وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار آپ کی جو ہے وہ جو ڈپلومیٹکلی مدد کر سکتے ہیں، سیاسی طور پہ مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے فوجیں بھی بھیج دیں گے۔ میرے خیال یہ ایک بات بہت صاف ہے، لیکن اس میں ہمیں ایک چیز جو ہے اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ دیکھیے اس وقت چائنا جو ہے اٹس اے بگ لیگ پلیئر، تو بگ لیگ پلیئر کو جو ہے اس کو آپ خواہ میں ایسی چیزوں کے اندر اور ایسے حالات میں ڈریگ نہ کریں جو اس کے لیے ناپسند ہو۔ وہ آپ کی مدد تو ضرور کرے گا، لیکن ایک جو ہے جس کو کہنا چاہیے اٹ وڈ بی اے بٹ ڈیفیکلٹ فار دیم، لہٰذا چینیوں کی توقع ہم سے یہ ہوگی کہ ہم کوئی ایسے حالات پیدا نہ کریں جس میں پھر آ کر ان کو ہمیں ڈپلومیٹکلی سپورٹ کرنا پڑے اقوام متحدہ میں یا کہیں اور۔ اسی لیے وہ بار بار جو ہیں آپ نے اسپیچ میں بھی دیکھا وہ امن کی بات کریں ساؤتھ ایشیا میں۔ ایک اور بات بھی یہی اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جو ہے یعنی وہ چائنا جو ہے کبھی اس قسم کی ہدایتیں نہیں دیتا ہے، آپ کو زیادہ اس میں پتا ہوگا، لیکن جو بعض ایڈوائسز جو فرینڈلی ہوتی ہیں اس میں تو یہی ہوتا ہے پاکستان کے اوپر بھی کہ جو ہے بجائے اس کے کہ ہم تنازع میں پھنسے رہیں اپنے آپ کو جو ہے فوکس اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف کریں۔ دیکھیے چینی کوئی جس کو کہتے ہیں کہ بلیٹنٹلی کوئی ہمیں کبھی وہ بات نہیں کرتا، لیکن چیزیں وہ اشارے کنائے کے اندر جو ہے مثلاً وہ بات ضرور کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا چانگ زیمن صاحب یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جو ہے اکنامک چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور جو دوسرے مسائل ہیں ان کے اوپر ذرا جو ہے وہ کم فوکس کرنا چاہیے۔ بہرحال اس چیز سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس میں ایک بڑی اہمیت والی بات یہ ہے کہ ہماری کنسلٹیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ چین چلے جاتے ہیں یا ان کا کوئی لیڈر یہاں پر آ جاتا ہے۔ مثلا کارگل کے دوران میں بھی جو تھے وہ نواز شریف صاحب بھی گئے تھے وہاں پر، اور اسی طریقے سے مختلف جو مسائل آئے تو اس میں ہم نے ان کے ساتھ کنسلٹیشنز کی۔ دوسری جو چیز ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے، یہ کنسلٹیشنز جاری رہنی چاہیے کیونکہ چینیوں سے ہمیں بہتر ایک ایڈوائس مل سکتی ہے، بٹ لیکن بہتر کیونکہ ان کا بڑا تجربہ ہے اور ساری چیزیں ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس کے اندر پاکستان اور چین کا بڑا تعاون ہے، اور یہ تعاون چین جو ہے وہ بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہمارے لیے تو ظاہر ہے یہ چیز بڑی اہم ہے۔
جی تو یہ ایک جو پہلو ہے اس کے اوپر بھی میں روشنی ڈالنا چاہتا تھا. جی اچھا، ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ چائنا پاکستان کی، تو ایک لحاظ سے کوآپریشن جو دونوں طرفہ بھی ہے، ایک پاکستان کا بھی ایک جو ہے ایک تعاون رہا ہے چائنا کے لیے، اور خاص بعض دفعہ کریٹیکل ایشوز پہ بھی، جیسے ایک جو اوپننگ تھی امریکہ اور چائنا کے درمیان وے بیک ان 1970 جو ہے 71 میں سے، جبکہ نیکسن جب کسنجر یہاں آئے تھے اور پھر وہ ایک تعلق بنا تھا، وہ بھی ایک بہت بڑا. دیکھیے وہ زمانہ جو تھا وہ بڑا. وہ آپ اس وقت تھے یا نہیں تھے؟ جی میں تھا، میں چین میں ہی تھا اس وقت، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا، ایمبیسی میں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جی کسنگر صاحب وہاں سے آئے ہیں، وہ ہمیں بھی اخبارات کے ذریعے ہی پتہ چلا. لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ 60s جب سے ریلیشن شپ بڑھا، اس کے بعد اور 70s میں پاکستان کی بڑی اہمیت تھی. پی آئی اے کی جو پرواز تھی، جی ہاں پہلا جی ہاں، وہ سوائے یعنی نان کمیونسٹ کنٹریز میں ہم ہی صرف ایک ملک تھے. اچھا ریاض صاحب، ابھی ہم اسی بات کو جاری رکھیں گے. اب ہم لاہور چلتے ہیں جہاں سے اس پروگرام کو جاری رہیں گے. ہمارے ساتھ قاضی سعید صاحب. قاضی صاحب